ایک بات دوسری بات جو اس ماہد میں مجھے عرض کرنی ہے اور اپنی ان بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے عرض کرنی ہے جو آج پڑھ رہی ہیں، ان سے عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو اپنے ماں باپ کا نور نظر اور لخت جگر بنایا ہے۔ کل اللہ تعالیٰ امومت کا شرف تم کو عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ تم سے یہ کام لیں گے کہ نسل تمہاری گود میں پروان چڑھے گی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کی زندگی کی تعمیر میں سب سے بڑا ہاتھ ان کی والدہ کا ہے کہ عراق کی سردیوں میں، بغداد کی سردیوں میں میری ماں صبح فجر میں مجھ کو اٹھاتی تھی کہ احمد بیٹا اٹھ جاؤ، گھر میں اور کوئی نہیں تھا، باپ نہیں تھا، وضو کراتی اپنے ہاتھ سے اور اپنی چادر میں لپیٹ کے مسجد تک لاتی اور مسجد پہنچاتی اور باہر کھڑی رہتی تھی میرے انتظار میں کہ میرا بچہ پڑھے گا اور آئے گا۔ تیری آمد پہ خوشیوں سے ہمارے دل مچل اٹھے، تجھے دیکھایا تو جو رہے غمگی بغل اٹھے۔ تیری آمد پہ خوشیوں سے ہمارے دل مچل اٹھے، تجھے دیکھایا تو جو رہے غمگی بغل اٹھے۔ مبارک ہو مبارک ہو تیرا آنا، مبارک ہو تو رہبر قوم و ملت کا، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رہبر قوم و ملت کا، تیرا آنا مبارک ہو۔ ہوئے شاداں سبھی اہل چمن تیری زیارت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان۔ اللہ تعالی عنہ
الله عنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه اجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصدق رسولنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله هادي العباد الرقيب على خلقه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحمده سبحانه حمد عبد خافه رجاه وأشكره والشكر واجب على العبد لمولاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم كان شره مستطيرا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث إلى الخلق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه صلى الله وسلم وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فبالسند المتصل منا بالشيخ عبد الأحد الأزهري إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال: باب قول الله تعالى أو باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن أو توزن. وقال مجاهد: القسطاس أو العدل، القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب وإشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اس موقع پر اس معہد الصالحات میں مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اور عافیتیں اس معہد کو بھی عطا فرمائے، یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی اور اس سے متعلق رہنے والوں کو بھی. یہ غنیمت کبریٰ ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. جن طالبات نے پڑھا اور جن معلمات نے پڑھایا ان کے لیے آج کا دن خوشی کا، فرحت و انبساط اور مسرت کا. آج جو نسبت ان طالبات کو زمرہ علماء سے ہوئی ہے، زمرہ عالمات سے ہوئی ہے، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہوئی ہے، یہ بہت بڑی نسبت ہے اور بہت بڑا تعلق ہے. اس کا احساس اور خیال ہونا چاہیے. اشیاء ان کی نسبتیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں خود بہت بلند مرتبہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن جب ان کو نسبت کسی اور سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ چیز بہت بلندی کا سبب ہو جاتی ہے. وہ نسبت اس شے کو بلند کرتی ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو جو نسبت عطا فرمائی اس کا احساس اور خیال ہو.
قرآن مجید کا مطالعہ بتاتا ہے کہ نسبت کا اثر کس طرح سے ہوتا ہے۔ نسبت کا اثر ہوتا ہے اور چیزیں بلند ہوتی ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ ایک جادوگر تھا، اس جادوگر نے قوم کے لوگوں کے سونے کے زیور جو ادھار لیے ہوئے تھے ان کو پگھلا کر اس سے ایک بچڑا بنایا اور اس بچڑے کے اندر ایک مٹھی مٹی رکھ دی۔ ظاہر سی بات ہے کہ سونا وہ جمادات میں آتا ہے، ایک ایسی شے ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی روح یا جان نہیں ہوتی ہے، لیکن جب اس نے وہ ایک مٹھی مٹی اس کے اندر رکھی، قرآن مجید کہتا ہے فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اس نے ان کے لیے ایک ایسا بچڑا بنایا جس میں سے بچڑے کی آواز بھی آتی تھی۔ سامری نے یہ جو بچڑا بنایا اس کا طریقہ کار کیا تھا اور کس طرح سے یہ چیز ہوئی؟ وہ یہ ہے کہ گھوڑے سب کے پاس ہوتے ہیں، لوگ جس زمانے میں گھوڑے پہ چلتے تھے، گھوڑے کی کیا فضیلت اور کیا گھوڑے کے اندر خوبی، لیکن ایک گھوڑا وہ بھی تھا جس کا سوار بہت عظمت والا تھا۔ جب وہ سوار اور وہ گھوڑا اور گھوڑے کا سوار جب ظاہر ہوئے تو سامری کی نظر پڑ گئی تھی اس جادوگر کی۔ اس نے دیکھا کہ یہ عجیب و غریب گھوڑا ہے، چلتا ہے، جس جگہ پیر رکھتا ہے وہاں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں اور وہاں زمین سے سبزہ اگاتا ہے۔ بس یہ سمجھ گیا کہ یہ گھوڑے کی خوبی نہیں، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے سوار کی خوبی ہے کہ جس کی نسبت کی وجہ سے گھوڑے میں یہ اثر منتقل ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک مٹھی مٹی اسی گھوڑے کے پیروں کے نیچے سے اٹھا لی اور جب اپنا بچڑا بنایا تو اس میں وہ مٹی ڈال دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جامد شے بولنے لگی، اس میں سے بچڑے کی آواز نکلنے لگی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تو نے یہ کیا کیا، تو اس نے کہا تھا فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کی سواری کی ایک مٹھی مٹی لے لی تھی اور اپنے جی میں جو چیز آئی اس پہ میں نے یوں کیا اور یہ چیز ہو گئی۔ نسبتیں ہوتی ہیں جو منتقل ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جانوروں میں منتقل ہوتی ہیں تو ان کو بعظمت کر جاتی ہے۔ اصحاب کہف کے اندر اللہ رب العزت نے ایمانی کیفیت رکھی تھی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، اور ان سے جب ایک کتا وابستہ ہوا تو عالم یہ ہوا کہ کلام مجید میں اللہ رب العزت نے اس کتے کا بھی تذکرہ کیا اور اصحاب کہف کی گنتی میں ہر مرتبہ اس کتے کا تذکرہ بھی فرماتے رہے کہ ان کی تعداد اتنی ہے اور ان کے ساتھ ان کا کتا، ان کی تعداد اتنی اور ان کے ساتھ ان کا کتا۔ اور صرف یہی ایک مثال نہیں ہے، تفسیر کبیر میں امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جانور چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، جانور ہیں، انسانی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے نفع کے لیے بنایا گیا۔ تو ان جانوروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب کوئی جانور قربانی کے لیے منسوب کر دیا جائے اور اس میں قربانی کی نسبت جڑ جائے تو پھر وہی عام سا جانور اب عظمت والا ہوتا ہے اور یہ نسبت اس کو شعیرے میں بدل دیتی ہے اور وہ شعائر اسلامی میں سے ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا گیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تین اقوال تفسیر کے جو نقل کیے گئے ہیں کہ یہاں شعائر سے مراد کیا ہے، اس میں امام رازی نے ایک قول یہ بھی نقل کیا کہ اس سے مراد قربانی کے جانور ہیں کہ جن کی تعظیم کرنا یہاں یہ بتایا گیا کہ یہ انسانی نفوس کے دلوں میں جو تقویٰ ہوتا ہے اس کے ذریعے ہی سے ممکن ہے۔ نسبتیں بڑی اونچی چیز ہوتی ہیں، مگر عزیز طالبات یہ بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ نسبت دو دھاری تلوار ہوتی ہے، نسبت دو دھاری تلوار ہوتی ہے۔
जिस तरह निस्बत से फायदे बढ़ जाते हैं, उसी तरीके से ये बात भी जहन में रखने की है कि निस्बत के आ जाने के बाद इंसान का राह से बेराह होना दूसरे इंसानों के बेराह और गुमराह होने से ज्यादा खतरनाक होता है। याद रखिए, निस्बतें दोधारी तलवार होती हैं। कुरान मजीद में बताया गया कि मक्का मुकर्रमा बहुत इज्जत और अजमत वाला है, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी बताया गया कि यहां रहते हुए नेकियां बढ़ जाएंगी, सवाब बढ़ जाएगा, सब अपनी जगह है। लेकिन अगर इसी मक्का में रहते हुए कोई आदमी नाफरमानी कर जाए तो उसके लिए सजा भी दूसरे इलाकों से जायद होगी। चुनांचे कुरान मजीद जिस अंदाज में बयान करता है उससे ये नुक्ता समझ में आता है। फरमाया कि वमन युरिद फीही बिइल्हादिन बिजुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। मक्का मुकर्रमा में रहकर इल्हाद वाले शख्स के लिए जिस अजाब की बात कही गई, वैसी बात दूसरे शहर में रहकर इल्हाद फैलाने वालों के लिए नहीं कही गई। अजाब होगा, सजा होगी इल्हाद फैलाने वालों को, मगर मक्का में रह के ऐसा करने वालों को दोहरी सजा होगी। इसलिए इसका ख्याल होना चाहिए कि जहां एक तरफ निस्बतें बुलंद करती हैं, वहीं निस्बतों का अगर सही इस्तेमाल न हो तो फिर मामला खराब होगा। इसलिए रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, इसका ख्याल होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो निस्बत अता फरमाई है, अभी से और इसी वक्त से ये अहद कर लो कि इस निस्बत की सलामती के लिए जो करना होगा वो जरूर करेंगे। हमारे बुजुर्गों का मिजाज रहा है कि वो अपनी सनद से हदीस बयान करने की इजाजत देते हैं और एक जुमले के साथ देते हैं कि मैं तकवा के शर्त के साथ, तकवा की शर्त के साथ अपनी हदीस की सनद से आपको हदीसें बयान करने की इजाजत देता हूं। तकवा की शर्त लगाते हैं। याद रखिए, निस्बतों की बका तकवा की शर्त के साथ है। अगर तकवा है तो ठीक है, तकवा नहीं है तो कितना भी ऊंचा मामला क्यों ना हो, फिर निस्बत काम नहीं आएगी। लामरुका मल इंसानु इल्ला बिदीनिही। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू के 4 मिसरे हैं, फरमाते हैं लामरुका मल इंसानु इल्ला बिदीनिही फला तत्रुक तक़वा इत्तिकालन अला नसब क़द रफ़अ अल इस्लाम सलमान फारिस वक़द वज़अ शिर्क शक़ी अबा लहब औ वक़द वज़अ शिर्क नसीब अबा लहब। दोनों तरीके से ये अशार नकल किए गए हैं कि याद रखो, आदमी अपने दीन के जरिए होता है, तो तुम अपने नसब की वजह से, अपने नसब पर फख्र और गुरूर करके या अपनी जात और बिरादरी पर एतमाद करके तकवा को छोड़ न देना। तकवा जरूर बजरूर हो। फला तत्रुकी तकवा इत्तिकालन अला नसब। और आगे कैसी प्यारी बात फरमाई, क़द रफ़अ अल इस्लाम सलमान फारिसिन। फारिस के रहने वाले सलमान फारसी हैं और न कोई हसब है, न कोई नसब है और न कोई चीज है। यही वजह है कि जब सलमान फारसी से पूछा जाता था कि सलमान तुम अपना नसब बयान करो, तुम कौन हो, कहां से हो, तो वो कहते थे सलमान इब्न इस्लाम इब्न इस्लाम इब्न इस्लाम 70 मर्रतन। अगर तुम मुझसे पूछोगे 70 मरतबा यही जवाब दूंगा कि सलमान, सलमान का बाप इस्लाम, उसका दादा इस्लाम, इस्लाम के सिवा मेरा कुछ नहीं है। सब कुछ छोड़ कर आए थे, अपनी जात बिरादरी, अपना कुंबा कबीला, उनका बाप अपने इलाके की बड़ी शख्सियत था, लेकिन सब छोड़ा इस्लाम के लिए और इस तरीके से आए कि आगे पीछे कोई नहीं था। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू कहते हैं क़द रफ़अ अल इस्लाम सलमान फारिसिन, कि इस्लाम ने फारिस के रहने वाले सलमान को सरबलंद कर दिया। वक़द वज़अ शिर्क नसीब अबा लहब, और शिर्क ने हसब नसब वाले अबू लहब को पस्त कर दिया। इसलिए तकवा और तहारत होगी। कहने वाले ने कहा है, उर्दू शायर का शेर है, उसने इसी तरीके की एक बात कही थी जो किसी अरब शायर ने कही। उसने कहा कि भाई तुमको चाहिए कि तुम अपने लिए हसब व नसब के बजाय खुद अपने लिए फख्र पैदा करो। ये नहीं कि पिदरम सुल्तान बुअत, हमारे अब्बा बादशाह थे,
یہ دیکھو کہ تم کیا کر سکتے ہو. آج اللہ نے یہ دولت دی ہے، سربلندی کا ذریعہ ہے، اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرو. عرب شاعر نے کہا ہے وَمَا يُجْدِ فِخَارُكَ بِالْأَوَالِ إِذَا لَمْ تَفْتَخِرْ فَخْرًا جَدِيدًا. تمہیں اپنے پہلوں پر، پرانوں پر فخر کوئی فائدہ نہیں دے گا جبکہ تم خود اپنے لیے فخر پیدا کرو. تو اللہ نے ایک فخر کی چیز دی ہے. عورتیں بہت ہوتی ہیں، لوگوں کی بیویاں ہوتی ہیں، سب کے اپنے حال احوال ہیں، سب کی اپنی شخصیت ہے، لیکن ایک نسبت منتقل ہوئی عورتوں میں. کچھ عورتیں تھیں جن کا نکاح سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. اس نسبت پر یہ بات ہوئی کہ ازواجہ امہاتہم، ان کی بیویاں امت کے لیے مائیں ہیں. البتہ یہاں بھی یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ان امت کی ماؤں کو بھی سمجھایا گیا کہ تمہارا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، تمہیں دوسروں کے مقابلے میں دوہری نیکیاں ملیں گی، دوہرا اجر ملے گا. سورہ احزاب پڑھ جائیے، 21ویں پارے کا اخیر اور 22ویں پارے کا شروع پڑھ لیجئے اور دیکھیے قرآن مجید کس طرح کی بات کر رہا ہے. آیت تطہیر ازواج مطہرات کے لیے ہے اور ان کے بارے میں پہلے خاص طور پر ہے، پھر بعد میں اہل بیت کے لیے لوگ دھوکہ دیتے ہیں. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے. اب یہ ہوا کہ ازواج مطہرات کو جو ایک بات کہی گئی ہے وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا اپنی نسبت کے محفوظ رکھنے کے لیے. قرآن مجید میں فرمایا گیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، او نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو جبکہ تمہارے اندر تقوی ہو. ان اتقیتن، معلوم ہوا نسبتوں کا تحفظ اور اس کی بقا تقوی پر منحصر ہے. اس لیے پوری کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کا ڈر، اس کا خوف اور پرہیزگاری، وفا شعاری ہمارے اندر ہو. یاد رکھیے اگر وفا شعاری اور پرہیزگاری ہے تو پھر دنیا اور دنیا کے اسباب، سارے وسائل اور ساری چیزیں سب قدموں میں آ کے رہیں گی. پھر غربت کا، فقر و فاقے کا خوف نہ کرنا. اللہ نے یہ علم دے دیا ہے، اس کو کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ، خدمت کا ذریعہ بناؤ. اللہ تعالیٰ مال و اسباب سب تم کو عطا فرما دیں گے. شرط وہی ہے کہ نسبت کا صحیح استعمال ہو تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ. قرآن مجید میں فرمایا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. فرمایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے اہل و عیال کو اور سب کو حکم دیتے رہیے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرْ عَلَيْهَا، کہ فریضے پہ جمے رہیں اور ادائیگی کرتے رہیں. ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں اپنا تعارف کرایا تو کتنا شاندار تعارف کرایا. فرمایا کہ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے اسے کھلایا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. ہم اپنے بندوں سے یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے لیے روزی روٹی کا بندوبست کریں یا وہ ہمیں کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رزق دینے والا ہے. اس لیے جب یہ نسبت مل گئی علم دین کی اور شریعت کی، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ایک تعلق ہوا، تو اب اس پر جم جاؤ اور اس نسبت کو لے کے چلو. علماء اور عالمات کو خریدنے کا فتنہ عام ہوتا جا رہا ہے، اس لیے تم جم جاؤ اور اس پر ٹھہرے رہو کہ ہم دین کی خدمت کریں گے. یاد رکھو دنیا تمہارے قدموں میں آ کے رہے گی، شرط وہی ہے کہ تقوی کے ساتھ بڑھو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، نحن نرزقک، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، انجام ان لوگوں کے ہاتھ رہے گا جو متقی و پرہیزگار لوگ ہیں. اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اقبال نے کہا اور کیسا شاندار کہا، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر،
تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اگر در خیبر اکھاڑا تو اس کے لیے کوئی بہت مرغن غذائیں نہیں تھی، جو کی روٹی کھانے والے کو اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی کہ اس نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا۔ اللہ قوت اور طاقت دینے والے ہیں، یہ خیال فقر و غنا نکال دیجئے، اللہ اپنے پاس سے عطا فرمائیں گے۔ نسبت عجیب حلاوت رکھتی ہے، عجیب حلاوت رکھتی ہے۔ نسبت کی جو حلاوت ہے کاش کہ وہ عطا ہو جائے، احساس پیدا ہو جائے قلوب و اذہان میں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز عطا فرمائی ہے۔ ماضی قریب کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت کا غیر معمولی حصہ عطا فرمایا تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ خود بہت بڑے بزرگ تھے، بلکہ جس نے بھی ان سے تعلق جوڑا اور اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ لگا رہا، اس کے اندر بھی اللہ سے محبت کی غیر معمولی شان پیدا ہوئی۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کو آپ دیکھتے ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، ان کے جو بیانات ہیں، اس میں جو اللہ سے محبت جھلکتی ہے اس کو آپ دیکھیے گا۔ یہ فیض ہے ان کے شیخ کا، حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ۔ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ کہہ کے میں آگے بڑھتا ہوں اور اس نسبت والی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی عجیب والہانہ انداز میں ایک بات سنایا۔ ساری زندگی میں دو ہی شعر کہا، ایک شعر اس واقعے پہ کہا تھا، ایک دوسرے واقعے پہ کہا تھا۔ اور شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا مقام علماء تشریف فرما ہے، وہ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ بلا اطلاع اپنے شیخ کے یہاں پہنچ گئے تھے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے یہاں۔ حضرت نے دیکھا، اگرچہ کہ حضرت کے یہاں بڑے قاعدے ضابطے ہوتے تھے، پہلے سے اطلاع و فلاں، لیکن اپنے مسترشد کو اور اپنے خلیفہ کو آتے ہوئے دیکھا بلا اطلاع، تو جی اتنا خوش ہوا کہ حضرت تھانوی جیسا محتاط آدمی بے قابو ہو کے اٹھے اور چند قدموں تک دوڑ گئے اور دوڑ کے اپنے گلے سے لگا لیا کہ یہ نعمت حاصل ہوئی کہ یہ اس طرح سے تشریف لے آئیں۔ ایک مرتبہ لکھا کہ آنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، تو فرمایا کہ یہ گھر تمہارا گھر ہے، جیسے چاہو ویسے تشریف لاؤ۔ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خواب میں دیکھا کہ حضرت تشریف لے جاتے ہیں، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور کشتی میں سوار ہیں، کشتی چل رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ غلام بھی ایک کشتی میں سوار گزر رہا ہے بازو سے۔ حضرت کی نظر پڑی، فرمانے لگے کہ عبد الغنی کی کشتی کو ہماری کشتی سے ملا دو، عبد الغنی کی کشتی کو ہماری کشتی سے ملا دو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ خواب میں وہ جو کشتی سے ملنے کی آواز ہوئی، لکڑی کی لکڑی سے ٹکرانے کا جو کھٹکا ہوا، آج تک جب بھی یاد آتا ہے تو دل مسرت سے بھر جاتا ہے، دل مسرت سے بھر جاتا ہے۔ اپنی کشتی حضور کی کشتی سے جب جڑی تھی اور کھٹ سے جو آواز ہوئی، آج بھی اس کی لذت جی سے نکلتی نہیں۔ نسبتیں ہوتی ہیں۔ کسی نے کہا تھا حضرت انس سے حضور کی انگوٹھی کیسے تھی، بتایا ایسی تھی، فلاں تھی۔ ایک صاحب سے پوچھا کہ انہوں نے جب بتایا انگوٹھی ایسی تھی تو کہا کہ تم تو ایسے بتا رہے ہو۔ فرمایا کأنی انظر الی وبیس خاتمی، گویا کہ میں ابھی بھی ان کی انگوٹھی دیکھ رہا ہوں کہ ان کی انگلی مبارک میں چمک رہی ہے۔ عجیب نسبت، عجیب تعلق۔ حضرت سعد کہنے لگے کہ مکے بیمار ہو گیا تھا، جان جانے کا اندیشہ ہوا، حضرت تشریف لائے تو میں گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو مکہ چھوڑ کے گیا تھا، ابھی آیا ہوں آپ کے ساتھ میں، یہی فوت ہو جاؤں، میری ہجرت خراب ہو جائے۔ جس جگہ کو چھوڑ دیتے وہاں دوبارہ رہتے نہیں، جب ہجرت کر لیتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا، واپس مدینہ تشریف لے گئے، مکے میں قیام نہیں کیا، اس لیے کہ ہجرت کر کے چھوڑ دیا تھا اس کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ رکھا حضرت سعد کے،
اور فرمایا کہ اللہم اشف سعدن واتمم لہ ہجرتہ، اللہ تعالیٰ سعد کو شفا دے دیں، اس کی ہجرت مکمل فرما دیں۔ حضرت 7 برسوں بعد اس واقعے کو بیان کر رہے تھے، کہنے لگے ابھی بھی دل میں حضور کے ہاتھ کی وہ ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں جو حضور نے ہاتھ رکھا تھا۔ تو نسبت ہوئی، بہت بڑی نسبت ہوئی، اس نسبت کو سنبھال کے رکھیے گا، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ شروع میں بس 2 باتیں اور عرض کرنی ہے، وقت بہت کم ہے اس لیے میں زیادہ کوئی تفصیل سے عرض نہیں کرتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ وہ بخاری کیسے بنے۔ یہ چیز یہاں موجود جو دیگر حضرات ہیں وہ بھی توجہ فرمائیں، مرد حضرات بھی، عورتیں بھی، جو ذمہ داران ہیں، جو والدین ہیں، خیال فرمائیں بخاری کیسے بنے۔ ہمارے علماء دیوبند سے ڈھابیل پہنچے، کبار علماء، حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر حضرات علماء کرام، مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ ڈھابیل میں پڑھا رہے تھے، جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین میں پڑھا رہے تھے، اور جماعت تھی، درجہ سوم تھا، اس میں بیٹھے ہوئے تھے، پڑھا رہے تھے۔ سامنے ایک طالب علم بیٹھا ہوا تھا، یوسف نام کا طالب علم بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت نے صحابہ کا تذکرہ فرمایا، اور صحابہ کا تذکرہ کرتے کرتے فرمانے لگے کہ ہمارے اس زمانے میں اگر تم صحابہ کا رہن سہن دیکھنا چاہتے ہو، ان کا طرز زندگی دیکھنا چاہتے ہو، تو پالن پور میں ریل کی پٹری کی شمالی جانب میں جو قوم آباد ہے اس کو جا کے دیکھ لو۔ ان لوگوں کی سادگی، ان کا رہن سہن صحابہ کی زندگی سے ملتا جلتا ہے، یہاں تک ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمانے لگے لیکن ایک چیز بڑی حیرت انگیز ہے کہ ان کی پوری بستی میں کوئی عالم نہیں، ان کی پوری بستی میں کوئی عالم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سودی کاروبار میں ہیں، اور ساری چیزیں اپنی جگہ، چہرہ بشرا وضع قطع رہن سہن سب صحابہ سے مماثل ہے، مگر ان کے اندر نحوست یہ ہے کہ بنیوں سے سود لے کے اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ تو ان کے یہاں سے اللہ نے علم اٹھا لیا۔ وہ یوسف پالنپور کا تھا، شیخ کی بات سن کے اٹھا، دل میں گھر کر گئی تھی، اپنے باپ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں مدرسے میں پڑھ تو رہا ہوں لیکن میرے استاذ نے یہ بات کہی ہے، اس لیے اپنا ذریعہ معاش بدل لیجئے، یہ حرام ہے اور اس طرح علم نہیں آ پائے گا۔ باپ نے بات سنی نہیں، کہنے والے کہتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت، بات دل سے نکلتی ہے، دل میں اتر جاتی ہے۔ کبھی کبھی کسی کا کہا ہوا جملہ بہت بڑے خیر کا ذریعہ بن جاتا۔ یہ بخاری شریف میرے اور آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلی، خیر کی طرف لے جانے والا، اشارہ کرنے والا، متوجہ کرنے والا خیر کرنے والے کے برابر ہوتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب تک لوگ قتل ہوتے رہیں گے، ہر ایک کے قتل کی کا خمیازہ، اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ قابیل کو بھی منتقل ہوتا رہے گا، آدم علیہ السلام کا بیٹا۔ کیوں؟ لأنه اول من سن القتل، اس لیے کہ سب سے پہلا قاتل وہی ہے، اس نے سلسلہ شروع کیا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی خیر کی ایک بات کہہ دیتا ہے اور وہ جاری ہو جاتی ہے، بعد میں جتنے لوگ ہوتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، سب سے اس کو حصہ ملتا رہتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسحاق راہوے کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اسحاق راہوے نے بس ایک جملہ کہہ دیا لو جمعتم مختصرا صحیحا من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش کہ تم میں سے کوئی، امام بخاری بیٹھے ہوئے، امام اسحاق راہوے کہہ رہے ہیں
اے کاش تم میں سے کوئی جو ہے سارے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ حدیث شریف کے اور بھی نسخے ہیں مگر کوئی ایسا نسخہ جمع کر دیتا جس میں صرف صحیح حدیثیں ہوتی. بس یہ جملہ امام بخاری کو لگ گیا. امام بخاری کو اٹھایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ وہ حدیث شریف کی غیر معمولی خدمت انجام دیں. امام بخاری خود کہتے ہیں کہ الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، مجھ کو حدیثیں یاد کرنے کی بات اسی وقت الہام کر دی گئی تھی، میرے دل میں ڈال دی گئی تھی جب میں ابھی مکتب میں پڑھتا تھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ استاد نے بس یہ بات کہی اور بخاری نے اس کو گرہ سے باندھ لیا. مولانا بدر عالم میٹھی نے کہا ایک جملہ، مولانا بدر عالم میٹھی کو بھی احساس نہ رہا ہوگا کہ ان کے اس جملے سے کون سا خیر وجود میں آئے گا، کون سا خیر وجود میں آئے گا. یوسف نے جا کے اپنے والد سے کہا کہ بند کر دیجیے، نہیں بند کیا انہوں نے. یوسف نے تعلیم چھوڑ دی کہ میں نہ صحیح میری اولاد میں علماء ہوں گے مگر میں یہ حرام کمائی کا سلسلہ نہیں رکھوں گا، میں یہ حرام کمائی کا سلسلہ نہیں رکھوں گا. حلال کمانا شروع کیا، اپنا ذریعہ حلال سے شروع کیا. اللہ اللہ، حلال مال کی برکت یہ ہوئی کہ پہلا صاحبزادہ سعید احمد ہوا. سعید احمد سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ. دوسرا صاحبزادہ حضرت مولانا محمد امین صاحب دامت برکاتہم، شیخ ثانی دارالعلوم دیوبند، ابھی پڑھاتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں، شیخ ثانی ہیں. تیسرا صاحبزادہ مولانا حبیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم، گجرات کے کئی مدارس ہیں جن میں آن لائن اور آف لائن بخاری شریف کا درس دیتے ہیں اور شاندار صلاحیت ہے حدیث شریف میں ان کی، اور حدیث شریف پڑھتے پڑھاتے ہیں. ان کی زندگی کا مشغلہ حدیث شریف پڑھنا پڑھانا ہے. بس ایک عقل حلال، عقل حلال، مال حلال ہو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ یوں بخاری نہیں بن گئے تھے. دو باتیں خاص طور سے نقل کرنے کی، ایک یہ کہ عقل حلال. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ابا اسماعیل طبقہ رابعہ کے محدث ہیں اور ابن المبارک وغیرہ سے انہوں نے حدیثیں لی اور ان کی ملاقات ان سے ثابت ہے. چنانچہ اپنی تاریخ جب لکھی تو اس میں لکھا اپنے والد کے تذکرے میں کہ صافح ابن المبارک بکلتا یدئی، کہ اپنے دونوں ہاتھ سے ہمارے ابا نے ابن مبارک سے مصافحہ کیا، یعنی ملاقات اور لقاء کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. محدثین جانتے ہیں کہ امام بخاری امکان لقاء نہیں لقاء کے قائل ہیں، اور اسی پہ امام مسلم اور امام بخاری میں مناقشہ بھی رہا کہ امام بخاری عام محدثین کے برخلاف امکان لقاء کو کافی نہیں مانتے، لقاء کو شرط قرار دیتے ہیں. یہ ایک علمی بات ہے. جبکہ امام مسلم جمہور محدثین کی ترجمانی کرتے ہوئے امکان لقاء کے قائل ہیں. جب ان کا انتقال ہونے لگا امام اسماعیل رحمت اللہ علیہ کا، تو ان کی دوستی تھی ابو حفص کبیر رحمت اللہ علیہ سے جو مشہور حنفی عالم ہے. تو ان کو کہا تھا کہ ابو حفص، ظاہر آدمی جب مرنے لگتا ہے تو یہ وقت دنیا سے رخصت کا جھوٹ نہیں بولتا. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ انی لا اعلم من مالی درہما من حرام ولا من شبہۃ، میں اپنے مال میں جو مال چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں ایک درہم بھی حرام تو دور شبہے کا بھی نہیں جانتا ہوں. بخاری رحمت اللہ علیہ کی پرورش اسی حلال مال سے ہوئی. علم میں برکت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب عقل حلال ہو. ایک بات. دوسری بات جو اس ماہد میں مجھے عرض کرنی ہے اور اپنی ان بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے عرض کرنی ہے جو آج پڑھ رہی ہیں، ان سے عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو اپنے ماں باپ کا نور نظر اور لخت جگر بنایا ہے. کل اللہ تعالیٰ امومت کا شرف تم کو عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ تم سے یہ کام لیں گے کہ نسل تمہاری گود میں پروان چڑھے گی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کی زندگی کی تعمیر میں سب سے بڑا ہاتھ ان کی والدہ کا ہے. کبھی کبھی میں مڑ کے دیکھتا ہوں کہ علماء ہیں، منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اقبال کا شعر پڑھ رہے ہیں. کم شاعر ہوئے ہیں دنیا میں جن کو یہ مقام حاصل ہوا ہے کہ ان کے اشعار منبر سے پڑھے جائیں اور شریعت کو کوٹ کرنے کے لیے، حوالہ دینے کے لیے
ان کے اشعار کو استشہاد میں استعمال کیا جائے۔ علامہ اقبال کو یہ مقام حاصل ہوا۔ اقبال کیسے ہو گئے؟ اقبال کی شخصیت میں یہی دونوں چیزیں جمع ہوئیں۔ ایک تو عقل حلال، ان کے والد صاحب زمیندار صاحب کے یہاں نوکری کیا کرتے تھے، اور زمیندار صاحب کا جو ذریعہ معاش تھا اس کے بارے میں لوگوں میں یہ تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب اقبال کی والدہ کو یہ احساس ہونے لگا کہ کوئی امانت اللہ نے ان کے پیٹ میں رکھ دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تک تو بات ٹھیک تھی، میں مناسب نہیں سمجھتی ہوں کہ ہمارا بچہ اس مشکوک مال سے پرورش پائے۔ چنانچہ ان کے والد نے وہ نوکری چھوڑ دی۔ آگے جا کے اقبال پیدا ہوئے، ان کی ماں کا غیر معمولی اثر ان کی شخصیت پر رہا۔ امام بی بی اگرچہ کہ پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر اقبال جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو اقبال نے خود کہا، تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا۔ اپنی ماں کا مرثیہ لکھا ہے، اور کیسا لکھا ہو، کتنا شاندار لکھا ہے، اس کو پڑھیے گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، تیری وجہ سے یہ فخر اور یہ شرافت اور یہ بلندی مجھ کو حاصل ہوئی ہے۔ اقبال جیسا پڑھا لکھا انسان یہ بتا رہا ہے کہ میری ماں جس کو دنیا جاہل سمجھتی ہے، اس کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ اقبال ہوا اور بلند اقبالی اس کے حصے میں آئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ غیر معمولی طور پر ان کی شخصیت کا اثر ہے ان کی زندگی میں۔ اس لیے اپنی زندگی کا یہ رخ کبھی نہ بھولنا۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس کا موقع جب دے تو تم امت کے لیے اس کا احساس کرو۔ میں کبھی کبھی تاریخ کا ایک تسلسل بیان کیا کرتا ہوں کہ دنیا کیا جانے کہ مسلمان عورتوں کی کیا عزت رہی، اور مسلمان عورتوں کا کیسا بنیادی حصہ رہا دین کی نشر و اشاعت میں۔ بات میں امی عائشہ کی نہیں کرتا، وہ تو بہت اونچی ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کو کیا بیان کیا جائے کہ دین کا 1/3 حصہ لوگ کہتے ہیں کہ ان سے منقول ہے، باقی 2/3 میں مرد حضرات ہیں۔ ایک اکیلی عورت، اس سے دین اس طرح سے منقول ہوا۔ لیکن آگے کی بات میں بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے کڑی سے کڑی ملتی چلی گئی اور کڑیاں جڑتی چلی گئی، اور میں خود مبہوت ہو کے رہ گیا کہ میں یہ کیا پڑھ رہا ہوں۔ ایک تقاضے پہ مجاہد نکل کے چلا گیا جہاد کرنے کے لیے، اور گھر میں اپنی حاملہ بیوی کو چھوڑ گیا۔ امید تھی کہ جلدی لوٹ آؤں گا، اور اپنی کل جمع پونجی 30,000 اشرفیاں اپنی بیوی کو دے گیا کہ ان کو سلامت رکھنا۔ ادھر ایسے احوال پیش آئے کہ پھر لوٹ ہی نہ سکا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ گرفتار ہوا کیا نہیں ہوا، اور تقریباً 25-30 سال کے عرصے کے بعد وہ لوٹ کے واپس آیا۔ اب جو لوٹ کے گھر واپس آیا تو اپنی بیوی سے پوچھتا ہے، قصہ مختصر یہ کہ وہ اشرفیاں کہاں؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، مسجد تشریف لے جائیں، نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا، اذان ہو رہی تھی، مسجد سے واپس آئیے گا تو میں آپ کو آپ کے اشرفیوں کا جواب دوں گی۔ مسجد گیا، مسجد میں اس نے دیکھا کہ ایک کم عمر نوجوان، اس کے لیے مسجد الحرام مسجد نبوی میں نماز کے بعد تخت بچھایا گیا، اور وہ اس پر آ کر بیٹھا، اور بڑے بڑے علماء اور بڑی عمر کے لوگ اس کی خدمت میں بیٹھے۔ یہ حیرت سے اس کو دیکھتا رہا تو کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں تم نئے ہو، جانتے نہیں ہو، ربیعۃ الرائے ہیں، مدینہ کا شرف ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا درس دیتے امام ربیعۃ الرائے۔ گھر واپس آیا، آنے کے بعد اپنی بیوی سے پوچھا وہ اشرفیاں کا مسجد میں کچھ دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ حیرت کی بات ہے، ہمارے زمانے میں بڑی عمر کے لوگ ہوتے تھے جن کا ایسا اکرام ہوتا، ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ تخت پر بیٹھا ہے، اور اس طریقے سے علماء اس کے سامنے ادب اور احترام سے بیٹھے ہوئے۔ کہا پہچانا؟ کہا نہیں پہچانا۔ کہا ربیعہ آپ کا صاحبزادہ ہے جسے آپ پیٹ میں چھوڑ کے گئے تھے، اور وہ 30,000 اشرفیاں میں نے اس کی اسی تعلیم و تربیت پہ صرف کر دی۔ کہا خدا کی قسم تم نے وہ مال ضائع نہیں کیا۔ ربیعہ، پھر اس کے بعد اگلا نام ہے اس نوجوان کا
جس کے بچپن کا یہ عالم ہے کہ وہ یتیم ہو گیا تھا، یتیم ہوا، ماں نے اکیلے پرورش کی اور چرخہ کاٹ کے اس کے لیے روزینے کا بندوبست کیا اور اس کو پڑھواتی رہی، وہ کہا کہ بیٹا جتنا پڑھنا ہے پڑھو، تمہاری ماں تمہیں کوئی کمی نہیں ہونے دے گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ بچہ جب ایک خاص حصے پر عمر کے پہنچ گیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا جاؤ ربیعۃ الرائے کے یہاں، اور سنیے ماں کیسی نصیحت کر رہی ہے، کیسی شاندار بات کہہ رہی ہے۔ کہا کہ جانا ربیعہ کی مجلس میں بیٹھنا اور ان کے علم سے پہلے ربیعہ کے اخلاق اور ان کے ادب کو سیکھنا، پہلے ربیعہ کے اخلاق اور ادب کو سیکھنا، پھر ان کا علم حاصل کرنا۔ یہ بچہ آگے چل کے امام دار الہجرہ امام مالک ہوا، ربیعہ کی بھی پرورش ان کی ماں نے کی، ان کے شاگرد امام مالک ہیں، ان کے لیے بھی روزینہ اور ساری چیزیں مہیا کرنے والی ان کی ماں ہیں، وہ یتیم تھے۔ پھر ایک بچہ اور ہے جو یتیم پیدا ہوا، یہ عالم ہوا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، غزہ کا رہنے والا، اور اس کی ماں نے خیال کیا کہ کہیں میرا یہ یتیم بچہ ضائع نہ ہو، تو مسجد الاقصی کا جوار چھوڑا، اپنا گھر بیچ دیا اور اپنے بچے کو مسجد الحرام لے کے آئی اور مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کی اور اپنے بچے کے لیے پرورش کرتی رہی، مال و اسباب جیسے تیسے محنت مزدوری کر کے اکٹھا کرتی رہی۔ پھر ایک دن آیا جب بچے نے کہا کہ ماں میں امام مالک کے پاس جا کے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پاس میں کاغذ خریدنے کو پیسے نہیں تھے، تختی کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا، سفر کرنے کے لیے ذریعہ نہیں تھا، مگر ماں نے کہا کہ اچھا بیٹا جانا چاہتے ہو تو جاؤ، حاجیوں سے درخواست کی کہ تم مدینے کو جاتے ہو تو مجھے بھی لے چلو، اسباب نہیں ہے میرے پاس، امام سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بھیج دیا گیا، لے کے گئے لوگ، امام کی خدمت میں پہنچے۔ امام مالک تھے، غیر معمولی آدمی، حدیث کا بے حد احترام کرتے تھے۔ امام مالک درس دے رہے تھے اور دوران درس دیکھا کہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور تنکے کو اپنے تھوک میں ڈبوتا ہے، تر کرتا ہے اور اپنے ہاتھ پہ لکھ رہا ہے۔ بس ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ یہ کیا طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے ہمیں اجازت نہیں دیتے، حدیث شریف پڑھنے کی بے ادبی ہے۔ بچے کے آنکھ میں آنسو آ گئے، کہاں تو غربت اور ساری چیزیں، اور اس میں کس قسم کرسی میں علم حاصل کرتا ہے، اوپر سے بھری مجلس میں رسوا ہوا کہ ہاتھ میں لکھنے کو قلم نہیں ہے، دوات نہیں ہے، تختیاں نہیں ہیں۔ لیکن ہمت سے اس نے کہا کہ امام میں اس تنکے سے اپنے ہاتھ پہ نہیں اپنے دل پہ لکھتا ہوں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کیا مطلب؟ کہا اب تک جتنی حدیثیں آپ نے بیان کی ہیں سب میں نے اپنے حافظے میں محفوظ کر لی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تم نے یاد کر لیا، سنایا۔ اب جو سنایا امام مالک رحمت اللہ علیہ کو، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، تم نے ان کو پہلے سے یاد کر لیا ہوگا۔ پھر وہ حدیثیں بیان کی جن کو عام طور پر امام مالک رحمت اللہ علیہ بیان نہیں کیا کرتے تھے، بیان کیا، سننے والے نے سنا اور اسی وقت دہرا دیا۔ امام مالک حیران ہو کے رہ گئے، اپنے درس میں بیٹھنے کی اجازت دی، اپنے سامنے موطا پڑھنے کا موقع دیا۔ لوگوں کو اس کا مقام بہت مشکل سے حاصل ہوتا تھا کہ کوئی امام مالک کے سامنے موطا کی قرات کرے۔ اور پھر وہ دن بھی آیا کہ جب اپنے شاگرد کو رخصت کیا تو ڈھیر سارا مال و اسباب اور سب کچھ دے کے رخصت کیا۔ غلام تھے، خادم تھے، مکے سے آنے والا وہ لڑکا جس کے پاس سواری کو جانور نہیں تھا، لوٹا تو عالم یہ تھا کہ آگے پیچھے حشم خدم تھے، غلام تھے، سواریاں تھیں۔ اپنی ماں کے پاس پہنچا، ماں نکل کے آئی تھی مکے سے باہر استقبال کرنے کے لیے، آئی اور آ کے جب اپنے بچے کو دیکھا کہ اتنے مال و اسباب کے ساتھ آیا ہے تو کہنے لگی کہ بیٹا ہم نے تم کو دنیا کمانے نہیں بھیجا تھا، ہم نے تو علم کمانے بھیجا تھا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے وہیں سارا مال تقسیم کر دیا، خالی ہاتھ۔ خالی ہاتھ جس طرح مکہ مکرمہ سے نکلے تھے اپنی ماں کے ساتھ خالی ہاتھ داخل ہوئے۔ کیا ماں تھی جس نے اپنے بیٹے کو یوں پڑھایا، پہلے ربیعہ، پھر ان کے شاگرد مالک اور پھر مالک کے شاگرد شافعی ہیں۔ یہ عالم ہے
مائیں ہیں، مائیں خدمت کر رہی ہیں اپنے بچوں کی، اور ان کے بچے کبار محدث ہو رہے ہیں، ائمہ مجتہدین میں ہو رہے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں میں نے عراق کی سردی دیکھی ہے، میں گیا تھا، ایسا لگتا ہے کہ کوئی پانی برف کوٹ کے پانی میں ڈالتا ہے اور وہ پانی آ رہا ہے، انتہائی یخبستہ ہوتا ہے، انتہائی سرد پانی ہوتا ہے۔ اور میں انہی دنوں میں وہاں تھا، بغداد میں اور بصرہ میں، اور پھر اس کے بعد رفائی میں، کئی علاقوں میں گیا، ہر جگہ سردی کا وہ عالم۔ جب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گیا تھا اور ان کے مرقد مبارک پہ حاضر ہوا تھا تو امام کی وہ چیز یاد آئی تھی۔ کیسی بات کہتے تھے کہ عراق کی سردیوں میں، بغداد کی سردیوں میں میری ماں صبح فجر میں مجھ کو اٹھاتی تھی کہ احمد بیٹا اٹھ جاؤ، گھر میں اور کوئی نہیں تھا، باپ نہیں تھا، وضو کراتی اپنے ہاتھ سے اور اپنی چادر میں لپیٹ کے مسجد تک لاتی اور مسجد پہنچاتی اور باہر کھڑی رہتی تھی میرے انتظار میں کہ میرا بچہ پڑھے گا اور آئے گا۔ تو میں اپنی بہنوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا خیال کریں اور احساس کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جس مقام پہ رکھا ہے، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، بہت بڑی بات ہے۔ تو اپنی ذمہ داری کا خیال کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخری باب قائم کیا اور بعض باطل فرقوں کے بارے میں قائم کیا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے خلاف ایسی بات کہتے ہیں جو جھوٹی ہے، ان کا رد کیا اور بتایا کہ بعض لوگ ہر چیز کو عقل کے پیمانے میں تولتے ہیں، جبکہ ہمارا دین دین عقل نہیں، دین فطرت ہے۔ اس کو چھوڑ دو کہ دین عقل، ہر چیز لاجک سے نہیں ہوتی، عقل کا دین نہیں بلکہ فطرت کا دین ہے، فطرت عقل سے بھی آگے ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی عقل خراب ہو جاتی ہے تو وہ شراب پینے کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، تو کیا عقل جس چیز کو اچھا کہے گی وہ اچھا ہوگا اور جس کو برا کہے گی وہ برا ہوگا؟ فطرت جس کو اچھا کہے گی وہ اچھا ہوگا اور جس کو برا کہے گی وہ برا ہوگا۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم۔ اللہ نے ہمیں دین فطرت دیا۔ دین فطرت یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ہوں گے جو ظلم کریں گے اور ظلم کر کے بچ بھی جائیں گے کسی ذریعے سے، اللہ ان کے لیے ایک ایسی عدالت قائم کرے گا جس میں کسی گواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اور کسی ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت اس کو کسی گواہ اور کسی ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ساری چیزیں جمع کی جائیں گی تاکہ انسانوں کو ان کا بھلا یا برا ہونا واضح کر دیا جائے اور انصاف قائم کر دیا جائے، اور وہ لوگ جو دنیا سے بچ کر نکل گئے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء۔ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ اللہ ظالموں سے غافل ہے، وہ تو ان کو ایک دن تک مہلت دے رہا ہے، یعنی قیامت کا جو دن ہے۔ اللہ قیامت کے دن میزان قائم فرمائیں گے اور میزان قائم کریں گے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، میزان قائم کریں گے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ أَيْ لِأَجْلِ الْقِسْطِ، میزان قائم کریں گے تاکہ انصاف کیا جا سکے اور لوگوں کے درمیان میں انصاف کر دیا جائے، اور اس میزان کا کام یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کے اعمال کو اور ان کے اقوال کو اور ان کے افعال کو، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ أي أقوالهم وأفعالهم وكل ما يتعلق بهم فهو يوزن، سارے اعمال انسانوں کے اور انسانوں سے متعلق جتنی چیزیں اعمال وغیرہ سے سب وزن کر لی جائیں گی۔ لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کیسے وزن کر لیا جائے گا، اب یہ چیز بحث سے خارج ہو چکی ہے۔ ہمارے زمانے میں ساری چیزیں ناپی جا رہی ہیں، تولی جا رہی ہیں، انسان کی آواز کا ڈیسیبل بھی تول لیا جا رہا ہے کہ کتنی بلند ہے،
اور انسان کی چیزیں نقل کر لی جا رہی ہیں۔ اب تو ایسے حالات آ گئے کہ میں جو بول رہا ہوں یہ لکھ لیا جائے گا، اگر ایپ شروع کر دیا جائے اور میں بولتا جا رہا ہوں اور ریکارڈ ہو رہا ہے تو ٹائپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کی تقریر ختم اور آپ کی تقریر کا ان پیج موجود ہوگا، لکھی ہوئی تحریر موجود ہو جائے گی۔ ابھی کل ہی مفتی عبدالعظیم صاحب دامت برکاتہم وہ تشریف فرما تھے اور میں تقریر کر رہا تھا اورنگ آباد میں، میری تقریر ختم ہوئی اور میری تقریر کے اختتام پر انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی پوری تقریر لکھی ہوئی موجود ہے۔ تو اب تو سب کچھ لکھ لیا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس صحیفے میں لکھوا رہا ہے، اس وقت سے لکھوا رہا ہے جب اس طرح کی سہولتیں انسان کے پاس نہیں تھیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، انسان کے ساتھ اس کا صحیفہ لگا ہوا ہے اور اس میں سب لکھا جا رہا ہے، اور اس باریکی سے لکھا جا رہا ہے کہ کل ہم جب اپنے گناہوں کو جو کر کے بھول چکے ہیں ان ساری چیزوں کو لکھا ہوا اپنے سامنے پائیں گے تو کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد۔ لوگ سب چھوٹی بڑی چیز وہاں لکھی ہوئی پالیں گے، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ تو لکھا جا رہا اور تولا بھی جائے گا۔ یہاں کہا وقال مجاہد، اور یہ مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، اور تفسیر میں ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ کتابوں کو ایک دو مرتبہ پڑھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ کتابوں کو پڑھتے رہیے، سمجھتے رہیے اور بار بار سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ چیز مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھنے کی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے تفسیر حضرت سے سیکھی ہے۔ حضرت خود سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے 30 مرتبہ پورا قرآن مجید سبقاً حضرت عبداللہ ابن عباس پر پیش کیا اور ان سے پڑھا ہے تفسیر میں، ایک دو مرتبہ نہیں، 30 مرتبہ دورہ کیا قرآن مجید کا تفسیر کا اور ان سے پڑھا ہے۔ آگے فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان بھی ایک سمجھنے کی، طلباء کو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امام بخاری اگر کہتے کہ مجاہد کے بجائے یہ کہتے کہ میں کہتا ہوں قال ابو عبداللہ، جیسا کہ ان کی عادت ہے بعض مقامات پہ وہ دوسری چیزوں کو حل کرتے ہوئے کہتے ہیں، امام بخاری کہہ سکتے تھے۔ آج کہہ دیا جاتا ہے کہ بخاری نے کہا تو ہر پہ آخر سمجھا جاتا ہے۔ امام بخاری کی شخصیت تھی ایسی، لیکن وہ اپنے بڑوں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان سے لیتے ہیں، اور یہی اسلم اور احوط طریقہ ہے۔ آگے وہ عربی کی ایک بحث اور لغت کی ایک بات بیان کرتے ہیں، القسطاس العادل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ انصاف کے معنی میں ہے یہ۔ اب اس میں بحث یہ ہوتی ہے کہ یہ مجرد ہو تو بھی، مزید ہو تو بھی کیا معنی ہوگا، یہ ازداد میں سے ہے۔ مجرد ہو تو اس کا معنی الگ ہوتا ہے اور ازداد میں سے ہو تو اس کا معنی الگ ہوتا ہے۔ بس یہی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو ہے وہ قسط ہو تو ایسی صورت میں القاسط جو بنے گا اس کے معنی جو ہے وہ جائر کے ہوں گے، اور اگر مزید میں چلا گیا اور مقسط ہو جائے تو عادل کے معنی میں ہوں گے۔ اور قرآن مجید ان دونوں باتوں کو بیان کرتا ہے، قرآن میں اس کی جو ہے نظیریں موجود ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ تو میرے بھائیوں میزان قائم ہونی ہے، اللہ کرے کہ اس سے پہلے ہم لوگ اپنی زندگی کو درست کر لیں اور رخصت ہونے سے پہلے سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے کہ آج تو مولوی صاحب کی شخصیت بہت اچھی لگتی ہے، سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی تنہائیوں کو ہم نہیں جانتے، اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اس لیے اللہ اس سے پہلے ہم سب کو بننے اور سنورنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخری حدیث ہے، امام بخاری بطور دلیل اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، اور یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قتیبہ ابن سعید کے طریق سے بھی ہے اور زہیر ابن حرب کے طریق سے بھی ہے۔
حدیث جو ہے وہ کتاب الدعوات میں بھی ہے اور کتاب الایمان والنذور میں بھی ہے، اور تیسری مرتبہ یہاں کتاب التوحید میں نقل فرمایا ہے۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ علماء سمجھ سکتے ہیں، طالبات سمجھ سکتی ہیں کہ یہ مبتدا مؤخر ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے، اس کی خبر مقدم کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ مختلف عربیت کی کتابوں میں اس کی دلیل پڑھتے ہیں، مختصر المعانی میں آیا ہوا ہے، ثلاثۃ تشرق الدنیا ببہجتها، ثلاثۃ تشرق الدنیا ببہجتها شمس الضحى وابو اسحاق والقمر۔ اس میں بھی مبتدا مؤخر ہے اور خبر مقدم ہے، تو اسی طرح یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت پسندیدہ ہیں اور زبان پہ بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پوری حدیث میں بس اسی ایک جملے سے کام تھا جو ترجمۃ ما فی الباب سے متعلق ہے کہ ثقیلتان فی المیزان۔ اگر چیزیں تولی نہ جانی ہوتی تو حضرت یہ کیوں فرماتے کہ یہ میزان میں دونوں کلمے بھاری ہوں گے؟ مطلب یہ ہے کہ تولا جائے گا، اس کو بتانے کے لیے حدیث شریف کو بیان کیا، اور وہ دو جملے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمے اتنے بھاری ہونے کی ایک وجہ ہے بس، اور وہ یہ ہے کہ یہ کلمات تنزیہ کے ساتھ ساتھ تحمید کے اور توصیف کے کلمات ہیں۔ اگر اس کو دوسری طرح بیان کیا جائے تو یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کو چونکہ سارے عیوب سے پاک اور سارے خصائل اور ساری صفات سے متصف بیان کیا جاتا ہے، اور یہ چیز اللہ کو سب سے پسند ہے، اس لیے اللہ رب العزت کے ہاں یہ الفاظ سب سے زیادہ وزن رکھنے والے کلمات میں سے ایک ہیں۔ میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہتے تھے، کیسی پیاری بات کہی، ختم بخاری فرماتے ہوئے ایک بات کہی تھی، کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو کلمے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ، دونوں میں اللہ کا نام، اس میں جلالہ موجود ہے، اللہ اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر ایک عجیب سے جوش میں آ کے فرمایا کہ اگر اللہ ہی کے نام میں وزن نہ ہو تو پھر کائنات کی کس چیز میں وزن باقی ہوگا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات پر امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کی تکمیل فرمائی۔ یہاں بس دو باتیں طالبات سے عرض کروں گا۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ اپنے علم میں اضافے کی مستقل اور مسلسل کوشش کرتے رہو، مستقل اور مسلسل کوشش۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں اسلام میں قناعت سکھائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اس میں راضی رہو، قناعت کرو، تم لوگوں میں غنی اور مالدار ہو جاؤ۔ تو قناعت سکھائی گئی، مگر علم میں قناعت نہیں سکھائی گئی۔ علم ایک ایسی چیز ہے جس میں قناعت نہیں سکھائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم دیا گیا، اتنا علم دیا گیا، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ہم علماء دیوبند ہم لوگوں کو یہ شرف حاصل ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری مخلوقات سے زیادہ علم عطا فرمایا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا گیا کہ آپ یہ کہیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وَقُلْ رَبِّ، یعنی اضافے کی دعا سکھائی گئی، جو ہے اس پہ قناعت نہیں، اللہ اپنے پاس سے مزید عطا فرمائے اور عطا فرمائے۔ دنیا میں بہت کام باقی ہے، یہ مت سوچو کہ محدثین موجود ہیں، بہت کام باقی ہے، اسی کتاب میں تم دیکھ سکتے ہو۔ حاشیے پہ دیکھو گے تو تم کو حاشیے پہ یہ عبارت مل جائے گی کہ ابو اسحاق زجاج نے یہ بات بیان کی ہے، ایک دم آخری
سے پہلے والی سطر کو دیکھو اور آخری سطر کو. قال ابو اسحاق الزجاج اجمع اہل السنت علی الایمان بالمیزان. یہ جملہ لکھا ہوا ہے، لکھنے والوں نے حاشیے پہ لکھا، مولانا احمد علی لاہوری نے. لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں. اور صرف مولانا لاہوری نے نہیں لکھا، اس کو تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہندوستان میں صدیوں بعد جون پور میں ایک عالم اٹھا، ابن حجر ہے. اللہ اللہ، ابن حجر، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے مکہ مکرمہ، پانی پیا زمزم کا. حضور نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ حاصل ہوتا ہے. فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھ کو ذہبی جیسا حافظہ دے. 50 جلد میں تو سیرت لکھی ہے علماء کی، 50 جلدوں میں. انسانوں کے احوال اس طرح سے محفوظ رکھنا دماغ میں، 50 جلدوں میں لکھی. ان کی دونوں وہ ملا لیجئے، سیر اعلام النبلا اور تاریخ الاسلام. دیکھیے کیسا کمال کا کام کیا امام نے. تو کہا کہ اللہ مجھ کو ذہبی جیسا حافظہ دیجیے گا. دوبارہ گئے تو کہنے لگے کہ اب کی زمزم پیا، تو اللہ سے دعا کی کہ ذہبی سے بھی بڑا حافظہ عطا فرمائیے گا. اور یہ مقام ہے جیسے امام بخاری کا مقام ہے کہ کہا جائے امیر المومنین فی الحدیث. اتنا کہہ کے اگر کوئی رک جائے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بخاری مراد ہے. ایسے ہی جب کہہ دیا جائے کہ حافظ الدنیا نے کہا، بس بات ختم، ابن حجر مراد ہے. حافظ ابن حجر نے بھی لکھ دیا کہ ابو اسحاق زجاج نے کہا ہے. صدیوں بعد ایک آدمی پیدا ہوا علماء دیوبند کی جماعت میں، وہ امیر المومنین فی الحدیث کہلایا. خواب میں دیکھا کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پوچھا کہ حضرت اس وقت امیر المومنین فی الحدیث کون ہے؟ تو کہا کہ یونس ہے. یونس ہے، اس لیے ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا. بخاری کا ایسا عاشق اس دور میں نہیں دیکھا گیا. حضرت نے فرمایا کہ یہاں ابن حجر کو ٹھوکر لگ گئی، اور ابن حجر نے یہ جو کلام یہاں نقل کیا ہے، یہ کلام ابو اسحاق زجاج کا نہیں ہے. اصل میں علامہ بطال نے جو ہے اپنی شرح میں ابو اسحاق زجاج کا قول نقل کیا تھا، اس کو نقل کرتے کرتے یہ اپنا جملہ نقل کیا، اور ابن حجر سے یہ سہو ہو گیا کہ وہ پوری عبارت کو بجائے اس کے الگ الگ دیکھتے اور سمجھتے ابو اسحاق زجاج کا کلام سمجھ گئے. جب ابو اسحاق زجاج کی تفسیر آئی چھپ کر اور ہمارے ہاتھ لگی، تو ہم نے پوری کتاب مولانا یونس صاحب کہتے ہیں کہ از اول تا آخر دیکھ لی، اور یہ قول تلاش کیا. جب نہیں ملا تو ہم کو کھٹکا ہوا، اور اس کے بعد ہم نے ابن بطال کی اصل جو ہے وہ شرح دیکھی. تب وہاں پتا چلا کہ یہ قول ابو اسحاق کا نہیں ہے، ابو اسحاق کا قول الگ ہے، اور یہ اب ابن بطال کا قول ہے، ان کا کلام ہے. اب یہاں دو باتیں عرض کرتا ہوں سمجھنے کی، بس اسی سے متعلق دو باتیں ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے پوری کتابیں پڑھ جانا، کسی کے حاشیے اور کسی کے حوالے پہ اعتماد مت کرنا. اسی لیے کسی نے کہا، مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے حوالے پہ اعتبار مت کرنا. مجھے ان کی اس بات نے مناظروں میں جتنا زیادہ نفع دیا کسی اور بات نے نہیں دیا. ساری چیزیں اصل حوالوں سے نقل کرو، سامنے والے کی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ کی کسی بات کے اوپر انگلی رکھ سکے. تو مولانا فرمایا کرتے تھے، مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، کہ کسی کے حوالے پہ اعتماد مت کرو، اصل حوالہ دیکھو. تو کسی شاگرد نے حضرت سے کہہ دیا کہ چاہے ابن حجر نے کیوں نہ کہا، تو حضرت نے فرمایا چاہے ابن جبل نے کیوں نہ کہا. ابن حجر نے نہیں، چاہے ابن جبل نے کیوں نہ کہا ہو، لیکن مت دیکھو، اصل کتاب دیکھو. حضرت پوری کتاب پڑھتے تھے، اصل نقطے کو پہنچتے تھے. ایک بات تو یہ چیز ان سے سیکھو. اور دوسری چیز مولانا یونس سے سیکھنے کی وہ یہ ہے کہ جب اس مقام پہ آتے اور یہ بیان کرنے لگتے تو روتے تھے اور کہتے تھے کہ بچوں، میں اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں، اپنے آپ کو واضح نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر یہاں ایک لفظش ہو گئی ہے، اس کے اظہار کے لیے یہ بات کہتا ہوں. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ دیکھو میں نے ابن حجر کی غلطی پکڑ لی، میں نے حاشیہ لکھنے والوں کی غلطی پکڑ لی، کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کتنا ڈھول پیٹتا.
اس لیے کسی عالم کی کوئی فروگزاشت اگر ہاتھ آ جائے تو اس پر ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. جہاں رہو تقوی کے ساتھ رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل کو رخصت کرنے کے لیے آ رہے تھے, یمن بھیج رہے تھے, اور کس شان سے رخصت کیا, اللہ اللہ, ان کو سواری پہ بٹھایا تھا, خود لگام پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے. براق پہ سوار ہونے والا نبیوں کا سردار اپنے صحابی کے جانور کی لگام پکڑ کے خود کھڑا ہوا تھا اور کہا کہ بھیج رہے تھے. عجیب رقت کا واقعہ ہے یہ بھی. حضرت معاذ ابن جبل کے دماغ میں کہیں یہ بات رہی ہوگی کہ پھر لوٹ کے چلا آؤں گا, حضور ابھی بھیج رہے ہیں, حکم کی تعمیل کرتا ہوں. مگر حضور نے ایک بات ان سے کہہ دی, اور معاذ ابن جبل کی یہ بات میں بچیوں کو اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ کنز العمال کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن علماء کی جو صف ہوگی اس کے امام معاذ ابن جبل ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ عالم امتی بالحلال والحرام معاذ ابن جبل, میری امت میں حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم معاذ ہے. اس لیے حضور نے ان کو وقت رخصت جو نصیحت کی تھی وہی میں تم کو کرتا ہوں. حضور رکاب تھامے ہوئے, ان کی لگام تھامے ہوئے تھے, اور فرمایا کہ معاذ انکا عسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا, معاذ شاید اس کے بعد تمہاری میری ملاقات نہ ہو, اس سال کے بعد شاید ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو. لعلک ان تمر بقبری و بمسجدی, ہو سکتا ہے کہ تم میری قبر یا میری مسجد سے گزرو, مجھ کو نہ پاؤ. حضرت معاذ رونے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مدینہ کی طرف پھیر لیا, ان کی طرف پشت کر لی. کچھ نہیں جانتے کہ کیوں کیا تھا, خود کی آنکھوں میں شاید آنسو رہے ہوں تو نہیں چاہا کہ دیکھ لیں, مڑ گئے. اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ معاذ ان اولا بی یوم القیامت المتقون اینما کانوا وحیث کانوا, معاذ مجھ سے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے, چاہے وہ کوئی بھی ہوں, کہیں کے بھی رہنے والے ہوں, کتنی دوری زمانے کی ہو یا مسافت کی ہو, وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے. اور فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں رہنا تقوی سے کام لینا, جہاں رہنا تقوی سے کام لینا. وَأَتْبِعِ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا, کوئی غلطی ہو جائے, گناہ ہو جائے معاذ, تو نیکی کر لینا, نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. اور پیاری بات آخری والی ارشاد فرمایا کہ خالق الناس بخلق حسن, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. آپ اب زمرہ عالمات میں داخل ہو گئی ہو. علماء کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آئیں. شیخ سعدی نے کہا ہے کہ جو مردان راہ خدا ہوتے ہیں, کہ مردان راہ خدا شنیدم کے مردان راہ خدا, دشمنا را نہ کردند تنگ, ترا کہ میسر شود ای مقام, کہ بعد دوستانت خلاف است و جنگ. سنا ہے کہ جو اللہ کی راہ کے راہی ہوتے ہیں وہ تو دشمن کا دل بھی خراب نہیں کرتے, اس کا دل بھی دکھاتے نہیں ہیں. تم کو کیسے یہ مقام حاصل ہو کہ تم اپنوں سے لڑتے ہو؟ اس لیے ہماسری کے فتنے سے بچنا, سب کا عزت اور سب کا احترام کرنا, سب کی عزت کرنا, اور جہاں رہنا لوگوں کے ساتھ میٹھے بول اور اچھے اخلاق سے پیش آنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر الجزا. حضرت مفتی صاحب نے بہت پرمغز و مفصل اور مدلل اور جامع انداز کے اندر بخاری شریف کا درس دیا. اللہ پاک جو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم وزد وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں, ہماری مغفرت فرما دیں. اللہ جو گزر گئی اسے درگزر فرمائیے, جو عمر کا حصہ باقی ہے اس میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمارے اور گناہوں کے درمیان میں حجاب پیدا فرما دیجئے. پیارے اللہ, جو علم آپ نے عطا فرمایا ہے اس کی برکت عطا فرما دیں, علم کی, رزق کی, عمر کی, اولاد کی. اللہ جو چیزیں, جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں سب کی خیر و برکت عطا فرما دیجئے.
اللہ تعالی حلال و حرام کی تمیز عطا فرما دیجئے، تقوی و پرہیزگاری اور وفا شعاری عطا فرما دیجئے، اپنے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک ویسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا پسند فرماتے ہیں، محبت فرما لیجئے، ایک مرتبہ محبت فرما دیجئے، نظر رحمت ڈال دیجئے۔ اللہ آپ کی نظر رحمت سے ہماری ساری زندگی کا بگڑا ہوا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ پیارے اللہ بیماروں کو شفا دے دیں، مرحومین کی مغفرت فرما دیں۔ اللہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما دیں۔ پیارے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دیں۔ اللہ کریم بے نکاحوں کو جوڑے عطا فرما دیں، جن کے پاس جوڑے ہوں اسباب مہیا فرما دیں۔ بے اولادوں کو اولاد دے دیں، جن کے پاس اولاد ہو مطیع و فرما بردار کر دیں۔ کریم اللہ ہم سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیں۔ اللہ ہر وہ خیر عطا فرما دیں جو آپ نے پیدا فرمایا ہے اور وہ ہمارے حق میں بہتر ہو۔ ان تمام شرور و فتن سے پناہ عطا فرما دیں جو آپ کے علم میں ہیں۔ وصلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔